بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علاج نبوی اور جدید سائنس ایک بہت اہم کتاب ہے۔ آج میں اس کتاب کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یہ کتاب ڈاکٹر خالد غزنوی نے لکھی ہے، اور یہ خاص طور پہ جس کتاب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں یہ پیٹ کی بیماریوں کے حوالے سے ہے۔ ڈاکٹر خالد غزنوی ایک مانے ہوئے معالج ہیں، اور ان کی اس حوالے سے جو طب نبوی ہے اور جو علاج نبوی ہے اس حوالے سے بہت کام ہے۔ یہ جو کتاب اس وقت آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ علاج نبوی اور جدید سائنس، اور اس میں پیٹ کی بیماریوں کے حوالے سے بہت ہی زبردست قسم کے نسخے بھی ہیں، اور اس میں بہت کچھ تمام سننے والوں کو جو چاہتے ہیں کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے تمام روشنی لے کر اپنے آگے بڑھیں تو وہ اس کتاب سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسانوں کا نظام ہضم جو ہے اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ بھوک نہ لگنا، ڈکار مارنا، تبخیر معدہ، اپھارا، بد ہضمی، سوزش معدہ، معدے کا السر، معدے کا کینسر، معدہ اور انتڑیوں کی سوزش، شدید اور امیبائی پیچش، اسہال، بچوں کا اسہال، ہیضہ، تپ محرکہ جسے ہم ٹائیفائڈ فیور کہتے ہیں، آنتوں کے زخم اور آنتوں کے سوزشی زخم، آنتوں کی دق، غذا ہضم نہ ہونا یا انجذاب نہ ہونا، چکنائی کے اسہال، بڑی آنت کے کینسر، جگر کی بیماریاں اور یرقان، پتے کی بیماریاں، پیٹ کے کیڑے، استسقا، قبض، بواسیر، ذیابیطس، ان تمام 27 بیماریوں کے حوالے سے اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علاج ہمیں عطا فرمائے ہیں اس حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اس میں بہت تحقیق کی گئی ہے۔ جو ڈاکٹر خالد غزنوی ہیں وہ خود ایک بہت اچھے معالج ہیں، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی طب کے پیشے یعنی ڈاکٹری کے پیشے سے منسلک رہے ہیں۔ میں جو چیدہ بیماریاں جو ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں ڈسکس کی ہیں، اس میں علاج بتایا ہے، ان کی وجوہات بتائی ہیں، کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے، احتیاطی تدابیر، پھر اس کی مختلف حوالوں سے جو ٹریٹمنٹ ہے، اس میں انہوں نے جو ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی بتا دی ہے، جو یونانی جسے ہم دیسی دوا کہتے ہیں یا جسے حکمت کہتے ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے دوائیں بتا دی ہیں، اور بتایا ہے کہ اس میں کیسے آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر آخر میں ان تمام کا موازنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علاج اس حوالے سے ہمیں بتائے ہیں اس حوالے سے گفتگو کی ہے۔ تو جو سب سے پہلی بیماری انہوں نے یہاں پہ جس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے وہ ہے بھوک نہ لگنا۔ بھوک نہ لگنا کی بہت سی وجوہات ہیں، اور اس حوالے سے خاص طور پر میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شکایت کی جاتی کہ فلاں کمزور پڑ رہا ہے اور اسے بھوک نہیں لگ رہی، تو فرماتے تمہارے لیے تلبینہ جو موجود ہے اس کو کھاؤ۔ پھر فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تمہارے پیٹ کو اس طرح دھو کر صاف کر دیتا ہے جیسے کہ تم لوگ اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاظت اتار دیتے ہو۔ یہ ہے جناب علی بھوک نہ لگنے کا میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبینہ کا بتایا۔ تلبینہ کیا ہے؟ جو کا دلیہ ایک طاقتور اور مفید غذا ہے، آپ جانتے ہیں۔ پیٹ سے تیزابیت دور کرنے کے علاوہ یہ خون کے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور پرانی قبض کا علاج بہترین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھوک لگانے والا قرار دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اگر ہم یہ تلبینہ استعمال کریں
تو یقیناً جن کو بھوک نہیں لگتی، کمزور ہو رہے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نسخہ 15 سال مختلف مریضوں کے اوپر استعمال کیا اور اس کے بہترین نتائج حاصل کیے ہیں۔ پھر جناب ڈاکٹر صاحب نے ڈکار مارنا کے حوالے سے جو ہمارے یہاں پہ عام ہے اور بہت سی ہم شکنجیاں اور سوڈے کی بوتلیں پیتے ہیں، وہ سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے تبخیر معدہ افارہ جسے کہتے ہیں، اس حوالے سے بتایا ہے کہ یہ بیماری اور اس کا طب نبوی میں کیا علاج ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو نسخے آپ ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، وہ اسی کتاب میں درج ہیں۔ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس میں کم از کم جب آپ یہ کتاب ایک مرتبہ پڑھ لیں گے تو آپ کو جو پیٹ کی تمام بیماریاں ہیں، اور پتہ ہے نا آپ کو کہ پیٹ کی بیماریاں تمام بیماریوں کی جڑیں ہیں اور اسی سے آگے ساری بیماریاں ہوتی ہیں، اس کو اگر آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لیا، اس کتاب کو اس پر عمل کر لیا، تو یقیناً اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے جو یہ کتاب ہے علاج نبوی اور جدید سائنس، اس میں سوزش معدہ جسے ایکیوٹ گیسٹائٹس کہتے ہیں، اس کے حوالے سے پورا ایک مضمون لکھا ہے، اور اس میں آپ نے جو طب نبوی کے حوالے سے مختلف اس بیماریوں کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج فرمائے ہیں، ان کو اس میں درج کیا ہے۔ یہ کتاب مکمل طور پہ ایک بہترین رہنمائی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو طب نبوی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈاکٹر خاطر غزنوی نے لکھی ہے، اور اس کے ٹوٹل جو صفحات 386 ہیں۔ اچھی کتاب، ایک خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، اور اس پہ جو آپ کہہ لیں حکیم سعید صاحب نے اپنا پیش لفظ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ مقدمہ بھی ڈاکٹر رفیق احمد ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز جو تھے اس وقت کے، انہوں نے لکھا، اور جو شروع کے بالکل ابتدائی لفظ لکھے ہیں وہ جسٹس پیر سید محمد کرم شال ازری نے لکھے ہیں۔ اس حوالے سے صرف میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میں نے یہ حال ہی میں یقیناً یہ بہت پرانی چھپی ہوئی کتاب ہے، لیکن میں نے حال ہی میں یہ ایک لائبریری پہ میری نظر پڑی تو میں نے یہ کتاب وہاں سے لی اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میں پڑھتا گیا ہوں، اس کو جیسے جیسے پڑھتا گیا ہوں، تو اس میں حیران ہو گیا کہ ان بیماریوں کے بارے میں جن کے حوالے سے ہم پریشان رہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج ہمیں نظر نہیں آتا، وہ تمام بیماریاں بہت ہی سادہ حل جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اس حوالے سے آپ اس کتاب میں تمام کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہترین کتاب ہے۔ میں زیادہ آپ کا وقت اس حوالے سے نہیں لوں گا کیونکہ یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے۔ میں اس کے بارے میں جتنا آپ کو بتاتا جاؤں گا شاید وہ کم ہو، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نسخے اس میں لکھے ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہوں تو تبھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے سننے والوں کے لیے آج کا یہ خصوصی ویلاگ جو میں نے اپنے سننے والوں کے لیے پیش کیا ہے، علاج نبوی اور جدید سائنس، جو پیٹ کی بیماریوں کے حوالے سے ہے، علاج نبوی، اور جسے ڈاکٹر خالد غزنوی نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ یقیناً یہ کتاب ہر گھر میں ہونا ضروری ہے، اور اس سے ہر ایک کو، تمام ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، اور ان تمام افراد کو جو گھر میں عام علاج جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو وہ یقیناً اس کتاب سے بہتر کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کو تمام طبی ماہرین نے اعلیٰ سطح پر اس کی پیمائش کی اور اس کو دیکھا کہ یہ ایک بہترین کتاب ہے، اور اسی لیے طب نبوی اور جدید سائنس کے حوالے سے ڈاکٹر خاطر غزنوی صاحب کو صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اگر آپ اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اس کا مطالعہ کریں۔ مجھے اجازت دے، اللہ نگہبان۔